آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثالیں دی تھی کہ ان میں ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا۔ مالدار کے پاس بڑا باغ تھا، تو مالدار جو تھا وہ اپنے باغ پہ فخر کیا کرتا تھا اور باغ کی ظاہری زینت کو دیکھ کے کہتا تھا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان تھا، توحید پرست تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ ہے جس کو رزق دیتا ہے، جس سے رزق چھین لیتا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو یہ دولت میرے پاس رہے گی، اور تو اس خدا کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ تو اس دوست کی نصیحت بھی اس پر نصیحت نے بھی اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر رات کے وقت کوئی آفت آئی اور صبح وہ کف افسوس ملنے لگا اور اس کو توبہ کی توفیق ملی اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ یہ بھی ایک نوعیت شرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اور اپنی محنت کو سمجھنے لگیں کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، خدا کے ارادے کا اس میں گویا دخل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے ایک مثال دی ایک باغ کی، جو کہا جاتا ہے کہ شام کے شہر رملہ میں، کوئی رملہ شہر ہے، وہاں پر یہ باغ کا واقعہ ہوا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے واللہ عالم۔ اب قرآن مثال دے رہا ہے اس رکوع میں کہ اس باغ کو تو تم نے نہیں دیکھا اور اس مثال کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس سے ملتی جلتی مثالیں تو تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی لہلہاتی کھیتی تم نے دیکھی جس پہ زوال نہ آیا ہو؟ ہر کھیتی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو رزلٹ میں کیا ہے؟ وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا دار فانی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں ہل بوتے ہیں اور بہترین خوشنما کھیتیاں نکلتی ہیں، تو ہم تو چونکہ صبح شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی نے آگے جا کے خشک ہونا ہے، پھر بالکل چٹیل میدان بن جانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو فرسٹ ٹائم لایا جائے اور وہ لہلہاتے کھیت دکھائے جائیں تو وہ بھی یہ کہے گا بھائی یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسا زوال آتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، خدا اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ اس بنجر زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہاں کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہریالی کر دیتا ہے، پھول بوٹے اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسی رہے گی، لیکن کچھ ہی وقت میں اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہے، دنیا میں اتنا اتار چڑھاؤ ہے، تو تم اپنی موجودہ حالت اور اپنی دولت اور اپنی شہرت اور اس دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟